دونوں طرح کے مکانات تمہارے پاس موجود ہیں۔ زمین کے اوپر تمہیں رہائش ملی، زمین کے اوپر تمہیں ٹھکانہ ملا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین پر لا کر آباد کیا اور تمہیں رہائشیں عطا فرمائیں، عالی شان محلات عطا فرمائے، اور محلات بھی دو طرح کے، گرمی کے مکانات الگ، سردی کے مکانات الگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8 آیت نمبر 74، لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ وَاذْکُرُوا، اور یاد کرو، اذ جب، جعل بنایا اس نے، کم تمہیں، خلفاء جانشین، من بعدی کے بعد، عادن عاد، وبوأکم اور ٹھکانہ دیا تمہیں، فی الارض زمین میں، تتخذون تم بناتے ہو، من میں، سہولہا اس کے میدانی علاقوں، قصوراً عالی شان محل، وتنحتون اور تم تراشتے ہو، الجبال پہاڑوں میں، بیوتاً مکانات، فاذکروا سو یاد کرو، آلاء نعمتوں کو، اللہ کی، ولا تعثوا اور نہ پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد برپا کرتے ہوئے۔ معزز ناظرین کرام، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر خیر پچھلی آیت کے اندر بیان ہوا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا تبلیغ کی، کیا نشانی دکھائی، اس نشانی کی یعنی اونٹنی کی انہوں نے کیا عظمت بیان فرمائی، اور اونٹنی کے لیے، اونٹنی کے حوالے سے اپنی قوم کو انہوں نے کیا کیا ہدایات جاری فرمائیں۔ یہ ذکر آپ پچھلی آیت کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا بیان جاری ہے۔ آپ نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کچھ مزید ضروری باتیں ارشاد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان تعلیمات کو، ان ارشادات کو بیان کرتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَاذْکُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ۔ آپ نے اپنی قوم کو، اپنی قوم کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم وہ خوش بخت اور خوش نصیب لوگ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کا جانشین بنایا ہے۔ تم سے پہلے ایک قوم ہو گزری ہے، قوم عاد، حضرت ہود علیہ السلام جس کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کرم نوازی کی۔ پچھلی قوم نے اپنے پیغمبر کی تکذیب کی، یعنی قوم عاد نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جرم میں انہیں تباہ و برباد کر دیا اور تمہیں ان کی جگہ پر زمین کے اوپر بسا دیا۔ زمین کے اوپر تمہیں رہائشیں عطا فرمائیں، زمین کے اوپر تمہیں عالی شان مکانات عطا فرمائے، محلات عطا فرمائے۔ یعنی اس قوم کو، چونکہ وہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمان تھی، قوم عاد، اس قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر لا کر آباد کیا، تمہیں اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کا جانشین بنایا۔ وَاذْکُرُوا، اے میری قوم یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، کہ قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانشین بنایا ہے، ان کے بعد تمہیں زمین کے اوپر آباد کیا ہے۔ تم اپنی عظمت سمجھو، اپنی اہمیت سمجھو، اپنی شان و شوکت سمجھو، اور کیا شان و شوکت ہے تمہاری، وَبَوَّأَکُمْ فِی الْأَرْضِ، اور ٹھکانہ دیا تمہیں زمین میں۔ بہت اہم بات یہ ہے، انہیں برباد کیا، تمہیں آباد کیا، انہیں برباد کر کے تمہیں آباد کیا، زمین پر تمہیں جگہ دی، زمین پر رہنے کے لیے تمہیں مقام عطا کیا۔ کیسے مقام عطا کیا؟ تتخذون من سہولہا قصورا، ارشاد فرمایا
تم اس کے میدانی علاقوں میں، یعنی تم اس زمین کے میدانی علاقوں میں عالی شان محل بناتے ہو۔ میدانی علاقوں کا مطلب ہموار جگہوں میں۔ دو قسم کے موسم تھے، ایک گرمی کا اور ایک سردی کا۔ تو گرمی سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے مکانات بنا رکھے تھے میدانی علاقوں میں، اور جب سردی کا موسم آتا تھا تو سردی کے موسم سے بچنے کے لیے انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر اپنے مکانات بنا رکھے تھے۔ اب دیکھیں دونوں کا ذکر الگ الگ اللہ پاک نے کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ اہمیت اور یہ عظمت بتائی، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، کہ تم اس زمین کے میدانی علاقوں میں عالی شان محلات بناتے ہو، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تراشتے ہو پہاڑوں میں مکانات۔ دونوں طرح کے مکانات تمہارے پاس موجود ہیں۔ زمین کے اوپر تمہیں رہائش ملی، زمین کے اوپر تمہیں ٹھکانہ ملا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین پر لا کر آباد کیا اور تمہیں رہائشیں عطا فرمائیں، عالی شان محلات عطا فرمائے۔ اور محلات بھی دو طرح کے، گرمی کے مکانات الگ، سردی کے مکانات الگ۔ جیسا کہ آج بھی اس موجودہ دور کے اندر جو لوگ صاحب حیثیت ہوتے ہیں، صاحب ثروت ہوتے ہیں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خوشحالی عطا کی ہوتی ہے، وہ دو طرح کے مکانات بناتے ہیں، دو مختلف شہروں میں، دو مختلف علاقوں میں۔ یعنی ان کا گرمی کے موسم میں مکان کسی ٹھنڈے علاقے کے اندر ہوگا اور سردی کے موسم میں ان کا مکان کسی گرم علاقے کے اندر ہوگا۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، مطلب اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کے احکام پر عمل کرو۔ نعمتوں کو دیکھو، اپنی عظمت کو سمجھو، اپنے مقام، اپنی بلندی کو سمجھو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین کے اندر فساد برپا نہ کرو، شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے احکام کی سرکشی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لاؤ، میری نبوت اور رسالت پر ایمان لاؤ۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 75 ہے یہ۔ قالا، کہا، الملأ، ان سرداروں نے، الذین، جو، استکبروا، تکبر کیا کرتے تھے، من قومہ، ان کی قوم سے، للذین استضعفوا، ان کو جنہیں وہ کمزور سمجھتے تھے، لمن، جو، آمن، ایمان لائے، منہم، ان میں سے، اتعلمون، کیا تم یقین رکھتے ہو، انا، کہ، صالحا، صالح، مرسل، رسول، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، قالو، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، بما، جو، ارسل بہ، بھیجا گیا ہے اس پر، مؤمنون، ایمان لانے والے ہیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 75 کے اندر اللہ کریم نے دو مختلف گروہوں کا، دو مختلف طبقوں کا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ ایک طبقہ ہے انتہائی متکبر لوگوں کا، یعنی وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، مالدار سمجھتے تھے، اپنے آپ کو سیٹھ سمجھتے تھے، اپنے آپ کو قبیلے کا سردار سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بہت بڑے مقام پر فائز سمجھتے تھے۔ اور ایک طبقہ کمزور غریب لوگوں کا، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا، کہا ان سرداروں نے جو تکبر کیا کرتے تھے ان کی قوم سے ان لوگوں کو جنہیں وہ کمزور اور ذلیل سمجھتے تھے، جو ان میں سے ایمان، لمن آمن منہم، جو ان میں سے ایمان لائے تھے۔ سادہ لفظوں میں آپ سمجھ لیں، بات یوں ہو رہی ہے، جو متکبر لوگ تھے انہوں نے کمزور لوگوں سے کہا، کمزور لوگ جو ان میں سے ایمان لائے تھے۔ یہاں یہ بات انتہائی ضروری سمجھنے والی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان صرف کمزور لوگ لائے تھے، غریب لوگ لائے تھے، معاشرے کا پسماندہ طبقہ، معاشرے کا پسا ہوا طبقہ، وہ جن کو انتہائی لوئسٹ لیول کا انسان سمجھا جاتا تھا، وہ ایمان لائے تھے۔ یعنی دنیا کی نظروں میں ان کو کمزور سمجھا جاتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں تو صاحبان ایمان کا مقام بلند ہے، اہل ایمان کا مقام اونچا ہے۔ معاشرے کا وہ طبقہ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے؟ وہ پست ترین طبقہ ہے،
وہ ذلیل ترین طبقہ ہے جو ایمان نہیں لایا۔ تو جو ایمان نہیں لائے وہ اپنے آپ کو انتہائی متکبر، انتہائی جابر، انتہائی زور آور سمجھتے تھے۔ اب زور آور طبقے نے کمزور طبقے سے کہا، کمزور طبقے سے کیا کہا؟ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تم یقین رکھتے ہو کہ صالح رسول ہے اپنے رب کی طرف سے؟ یعنی سرکش لوگ، باغی لوگ، متکبر لوگ، جابر لوگ اور انتہائی مالدار لوگ وہ انتہائی غریب لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کیا تم یقین رکھتے ہو؟ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں، یعنی انہیں بڑی حیرت ہو رہی ہے، وہ بطور حیرت پوچھ رہے ہیں اور اپنی حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم یقین رکھتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے رسول ہے؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، انہوں نے کہا بے شک ہم اس پر جسے دے کر انہیں بھیجا گیا ہے ایمان لانے والے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں، ہم حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں جنہیں نبوت دے کر، رسالت دے کر بھیجا گیا ہے۔ تو جو ہماری طرف رسول بن کر آئے ہیں ہم اس رسول کے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 76 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہنے لگے وہ جو تکبر کیا کرتے تھے۔ قال کہا الذین، ان لوگوں نے، استکبروا تکبر کیا کرتے تھے، انا ہم تو بالذی اس چیز کے، آمنتم بہ جس پر تم ایمان لائے ہو، کافرون منکر ہیں۔ وہ جو سرکش طبقہ تھا، وہ جو جابر طبقہ تھا، وہ جو انتہائی اپنے آپ کو مالدار سمجھتے تھے، وہ کہنے لگے ان غریبوں سے، ان مفلس لوگوں سے، ان انتہائی کمزور لوگوں سے کہنے لگے کہ ہم تو اس چیز کے جس پر تم ایمان لائے ہو منکر ہیں، ہم حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے۔ انہوں نے تکبر کرتے ہوئے اور کفر کرتے ہوئے کیا کیا؟ حضرت صالح علیہ السلام کی کس انداز سے تکذیب کی، اس اونٹنی کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک برتا، اس کا ذکر انشاءاللہ العزیز اگلی آیت کے اندر کریں گے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 77 کے اندر۔ اللہ کریم ہمیں اپنی آیتوں کے اندر غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 77 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔